کربلا یہی ہے، کربلا ہر سال یہی درس دیتی ہے کہ تیار ہو، ہر سال تیاری کرواتی ہے ہمیں اور دیکھتی ہے کہ کتنے حقیقی تیار ہیں۔ یہ انتظار صرف اس لیے ہے کہ کوئی ایک حر پلٹ آئے، یہ انتظار اس لیے امام کو ایک حر کا انتظار ہے، اس لیے اتنی دعوت عام ہے، آؤ وقت کا امام بلا رہا ہے۔ تقابل ضروری ہے، کمپیریزن، کون لوگ امام کے ساتھ تھے، کون امام کے مخالف تھے، امام خود کیا ہے، کیوں امام کا وجود ضروری ہے۔ پروردگار نے اس نظام کو بغیر مقصد سے خلق نہیں کیا، یہاں اس کا اپنا ارادہ ہے، اس کا اپنا امر ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا اور اس حالت میں پہلے بنایا تو اپنا امر جو ہے وہ جاری کیا کہ سجدہ کرو، سجدہ کرو، کس کو کرو؟ امر الہی تھا، اسے جاری کروانا تھا۔ شیطان اسی دھوکے میں رہ گیا کہ میں خاک کو سجدہ کروں، میں تو نہ صرف اپنے اس کی ظاہری طور پر جو اس کے پاس منصب تھا اس پر اسے تکبر ہو گیا، تفاخر کر بیٹھا، بھول گیا کہ جس نے مجھے خلق کیا ہے مجھے وہی امر کر رہا ہے، امر کر رہا ہے، یہ بھول گیا۔ وہ سمجھا کہ نہیں یہ کرنا ہی کتنا، موضوع وہ نہیں تھا، موضوع امر تھا، کرو۔ ہم بھی زندگی میں یہیں پھنسے ہوئے ہیں، سر امر نہیں سمجھ میں آتا، ہم کسی اور چیز میں یوں یہ کیسے، وہ یہ ہے، امر ہے۔ اور یہ جن کو بھیجا خدا نے، یہ خدا کے امر کو جاری کرنے آئے تھے، یہ اپنی ذات کے لیے نہیں آئے، نہ انہیں اپنی طرف لے کے جانا تھا۔ اب وہ ایک الگ بات ہے کہ پروردگار نے ان کو بنایا ایسے، ان کو خلق ایسے کیا کہ انہی کے ذریعے سے امر جاری ہو سکتا ہے۔ امر آسان نہیں ہے، اللہ نے مطلب شاید خدا مجھے طاقت دے کہ میں آپ کو یہ بات آپ کے اذان علی میں منتقل کر سکوں۔ امر ہے کیا؟ کائنات نہ صرف ظاہر کائنات ہے، باطن، برزخ، ملاکوت، لاہوت، جبروت، یعنی خود رسول خدا جب اس عالم سے نیچے آئے ہیں، 12,000 عالم میں رسول نے عبادتیں کی ہیں، پھر کہیں جا کر رسول یہاں اترے ہیں۔ ہم تو مادے بھی خوش ہیں، مادہ کچھ نہیں ہے۔ جب خدا نے امر دیا، یہ ہمارے امر کی طرف ہدایت، قرآن کی آیت ہے، یہاں دونوں بیان بولے نا، یہ ہمارے امر کی طرف ہادی ہے، یہ ہدایت کرنے والے ہیں، تم ان کو کم مت لینا۔ تاریخ کیوں قرآن بار بار واقعات بتا رہی ہے کہ جنہوں نے کم لیا ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کم لیا، صحیح سمجھے لوگ حضرت موسیٰ کو نہیں سمجھے، لوگ حضرت عیسیٰ کو نہیں سمجھے، حضرت عیسیٰ کو تو آپ کے سامنے صلیب پہ چڑھا دیا۔ کون تھا؟ امر الہی کو لے کر آنے والا عیسیٰ ہے، نہیں سمجھ پاتا، ہماری بھی بعض اوقات نہیں سمجھ پاتے آج۔ امر الہی، حضرت یوسف کے بھائی صرف اس چکر میں، مطلب ابو کو حضرت یعقوب نبی خدا ہے، کہا کہ باپ کو یہ بھائی بہت پسند ہے، وہ امر الہی کو جاری کرنے کے لیے آیا۔ وہ کوئی تمہارے مارنے سے مر تھوڑی سکتا تھا، کنویں میں پھینکنے سے غائب تھوڑی ہو سکتا تھا۔ امر الہی قافلے کو لے کر آیا جسے پانی کی تلاش تھی، اسے امر الہی نے اٹھایا، یوسف کو مصر کے بازار میں بیچا گیا، مگر کوئی یوسف کی قیمت لگا سکتا تھا؟ نہیں لگا سکتا تھا، مگر بکا، مصر جہاں بکا وہیں پر مصر کا جو ہے وہ بادشاہ بنا دیا۔ امر الہی جاری کروانا تھا، مگر کیفیت کیا تھی کہ جس کے پاس امر ہوتا ہے وہ کیا، اس ہستی، اس ذات کی کیفیت کیا ہے؟ کیا ہے؟
یوسف نام ہی زیبائی ہے. آپ نام لیں یوسف، آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ حسن، جمال، خوبصورتی، جمال الہی. کیسا جمال تھا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ زلیخا نے مصر کی عورتوں کو بلایا، کہا کہ دیکھو جمال ایسا تھا، انگلیاں کٹ گئیں پتہ نہیں چلا. پوچھا چھٹے امام سے، مولا یہ کربلا میں جو امام کے صحابی تھے کیا ان کو تکلیفیں ہو رہی تھی جب گردنیں کٹ رہی تھیں؟ کہا نہیں، وہ اس جمال کو دیکھ رہے تھے. یوسف کہاں؟ یوسف زہرا کہاں؟ عمر جب وجود میں آ جائے جمال ایسا پھیلتا ہے، گردنیں کٹی نہیں بتا، تیر لگے نہیں بتا. ہم جمال الہی. میرا جملہ نہیں مرزا نے محترم، جب بی بی سے پوچھا گیا ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ، جب بی بی سے پوچھا نا کہ آپ نے کربلا میں کیا دیکھا؟ ما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں جمال کے سوا، زیبائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. خوب یہ جب امر جاری ہوتا ہے، اسی کو اپنی زندگی میں ہم نے نظام، ہمارے پاس ہے کیا زندگی؟ کچھ بھی نہیں. اسی امر کی اطاعت حیات ہے، ورنہ موت ہے. زندگی کچھ نہیں، پھر نہ چلتے پھرتے رہو زندہ لاش ہو اگر اس کی اطاعت نہیں کی.